تو ہم اپنے مسلک کو تو ڈیفائن کریں گے نا بھائی، ہم اہل سنت. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے، ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے، اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جب ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناسبی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60 پلس ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. جو بندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن و حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا، تو کہتے ہیں اس میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہنا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابوبکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں، ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں انہیں سیٹسفائی ہوں. جھگڑے بڑے ہیں، اختلافات بڑے ہیں، ممبر سے کسی چیز کو ڈسکس بار بار نہیں کیا جا سکتا. لفظ کہہ دیتا ہوں، جو ابتدائی تناظر ہے، جو ابتدائی جھگڑا ہے قبلہ شرازی صاحب، وہ جھگڑا یہ ہے کہ بعد از رسول امت مسلمہ میں ایک نظریہ خلافت کا قائل ہے، ایک نظریہ امامت کا قائل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک نظریہ کہتا ہے کہ بعد از رسول سلسلہ امامت شروع ہوا، جناب امیر المومنین سے لے کے جناب مہدی تک یہ سلسلہ امامت ہے، یہ نبی کے وارث بھی ہیں، دین بھی انہی سے لینا چاہیے. آپ میری تائید فرمائیں گے میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نے پہلے سنا ہوا اور یقیناً ایسا ہی ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی کے بعد سلسلہ خلافت چلا، بادشاہت کا سسٹم چلا، نبی کے بعد ایک صحابی نبی کے وارث بنے، ان کے بعد دوسرے صحابی بنے، پھر تیسرے صحابی بنے، پھر علی بنے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا گیا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد ہم سلسلہ خلافت کے قائل ہیں. جھگڑا نہیں، لڑائی نہیں، بحث نہیں، دونوں عقیدوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں عقیدوں کی بنیاد کیا ہے. آپ میرے سامنے شیعہ سنی بن کے نہ بیٹھیے گا، آپ میرے سامنے جج بن کے بیٹھ جائیے گا، میں دونوں عقیدوں کی وکالت کر لیتا ہوں، آپ فیصلہ کر لیجئے گا. پہلا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے خلافت والوں سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے نبی کے بعد ایک صحابی کو خلیفہ مانا، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل سے ماننا ہے نا، آپ ہمیں دلیل دے دیں. انہوں نے کہا دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ نبی جاتے ہوئے کسی کا اعلان نہیں کر کے گئے تھے، نبی کسی کو نومینیٹ، کسی کو نامزد نہیں کر کے گئے تھے. بعد از رسول مسلمان پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا دین ہے بغیر وارث کے کیسے چلے گا. لہٰذا مہاجرین اور انصار مدینہ کے باہر ایک جگہ سقیفہ بنی سعدہ میں اکٹھے ہو گئے.
وہاں پہ انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا کہ اب نبی کا وارث کسے بنائیں. مہاجرین کہتے تھے کہ نبی کا وارث ہم میں سے ہوگا، کیونکہ ہم نے نبی کے ساتھ ہجرت کی، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے گھر بار چھوڑے. انصار کہتے تھے تم نے گھر چھوڑے، ہم نے گھر دیے، تم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے حصہ داری دی ہے، لہذا نبی کے بعد زیادہ حق ہمارا بنتا ہے. مہاجر چاہتے تھے وارث ہم میں ہو، انصار چاہتے تھے وارث ہم میں ہو. جو لفظ میں کہہ رہا ہوں یہ کسی مسجد کے مولوی کی بات نہیں میں کر رہا. ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی اور شبلی نعمانی سے لے کے ابن ابی الحدید تک جہاں تک جاؤ گے دلیل یہیں پہ ملے گی. وہ کہتے جی ہوا پھر یہ کہ مہاجرین اور انصار دستوں گریبان ہو رہے تھے. اس سے پہلے کہ جھگڑا زیادہ ہو جاتا ایک صحابی اٹھے، انہوں نے دوسرے بزرگ صحابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا، بلند کر کے کہ نبی کے بعد یہ بزرگ بھی ہے، معتبر بھی ہے، رشتہ داری بھی نبی سے ہے، لہٰذا میں بھی ان کی بیعت کرتا ہوں، آپ بھی ان کی بیعت کر لیں. بس اس صحابی کی اس دلیل پہ مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور یہ بن گیا سلسلہ خلافت. یوں بن گیا نبی کا پہلا خلیفہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلے گئے امامت والوں کے پاس. ہم نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں آپ نے نبی کے بعد علی کو مانا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی کی زندگی میں رسول نے آخری حج پڑھا، 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ممبر بنا کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے سامنے بلند کیا اور بلند کر کے علی کی مولائیت کا اعلان کر دیا. لہٰذا ہم نے وہیں سے سلسلہ امامت کو لے لیا ہے. جھگڑا ختم ہو سکتا ہے اگر ذہن سے شیعہ سنی کی ضد نکال دی جائے. ایک خلیفہ بنا نبی کے جانے کے بعد، ایک کا اعلان ہوا نبی کی زندگی میں، ایک صحابیوں کے مجمع میں، ایک غدیر کے مجمع میں. ایک کا ہاتھ صحابی نے پکڑ کے بلند کیا، ایک کا ہاتھ نبی نے پکڑ کے بلند کیا. ضد نہیں کرنی کہ میں اہل سنت ہوں، اہل حدیث ہوں. صرف گھر میں جا کے اتنا سوچنا ہے کہ قرآن میں اطاعت صحابی کی واجب ہے یا نبی کی واجب؟ قرآن میں اطاعت کس کی واجب؟ قرآن میں کس کی اطاعت واجب؟ اگر تو قرآن میں اطاعت ہے نبی کی واجب، تو پھر جس کا ہاتھ نبی نے بلند کیا، دیکھیے بالکل میں وسوع کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، صحابی کی عزت کا حکم ہے، اطاعت کا نہیں. کیونکہ اطاعت ہوتی ہے صرف معصوم کی. صحابی کی عزت کی جا سکتی، عزت کرنی بھی چاہیے، لیکن اطاعت صرف اور صرف معصوم کی ہوتی. اب اطاعت معصوم ہمیں غدیر سے نظر آ رہی ہے. پھر دوسرا دیکھیے المیہ کیا ہوا کہ خلافت والوں کے ہاں ہر خلیفہ کے جانے کے بعد اصول بدلا. میں بڑا سمجھا کے بات کروں گا. مثلا پہلا خلیفہ اجماع سے بنا، ووٹوں سے بنا. جب دوسری خلافت آئی پھر ووٹیں نہیں، پھر پہلے نے دوسرے کو نامزد کر دیا. جب تیسری خلافت آئی پھر دوسرا اصول بھی ٹوٹ گیا. پھر ایک کمیٹی بن گئی، کمیٹی نے مل کے فیصلہ کیا. اس کا مطلب کہ ہر خلافت میں اصول بدلا. اگر اجماع ٹھیک تھا پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ اگر نامزد ٹھیک تھا پھر کمیٹی کیوں بنی؟ امامت والوں کے ہاں اصول نہیں بدلا. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، تلواریں نہیں نکلی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا. لہذا اللہ جس کی امامت کا اعلان کرے گا ہم نے صرف اس کو ماننا ہے. اب یہاں پہ جہاں پہ آگے ہم شیعہ سنی اکٹھے ہوئے وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. وہ جگہ بابا جی کون سی تھی؟ سب مسلمانوں نے کہا جی یزید غلط، حسین صحیح. کوئی مسلمان کسی بھی مکتب سے ہو اس نے یزید کو صحیح نہیں کہا. اس نے کہا حسین صحیح تھے، یزید غلط تھے. مجھے معاف کر دیجئے گا، میں مہمان ہوں آپ کا. سوائے مذہب آل محمد کے کوئی یزید کی خلافت کو غلط کہہ نہیں سکتا. سوائے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یزید کی خلافت غلط ہے. آپ مجھ میں دلیل مانگے، میں ممبر سے دلیل دیتا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے جتنے اصول تھے یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. یزید کے پاس وہ سارے اصول تھے. مسلمانوں کے ہاں خلافت کا پہلا اصول ہے کہ امت اکٹھی ہو کے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے، اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس نے دنیا کے 3 حصوں سے اپنی بیعت لے لی تھی.
اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا. خلافت والوں کے پاس دوسرا اصول ہے کہ پہلا جاتا ہوا نامزد کرتے خلیفہ ہو سکتا ہے. اس کے پاس یہ اصول بھی تھا. اس کا باپ جاتا ہوا اسے نامزد کر کے گیا تھا. خلافت والوں کے ہاں تیسرا اصول ہے کہ کمیٹی مل کے فیصلہ کر لے, اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. اس نے کمیٹی سے بھی اپنے حق میں فیصلہ لے لیا تھا. اس کا مطلب اس کے پاس اجماع تھا, اس کے پاس نامزد کرنا تھا, اس کے پاس کمیٹی تھی. پھر آج کیسے مسلمان کہتا ہے یزید غلط ہے, حسین صحیح ہے؟ پھر اس کا مطلب یزید کے پاس تو خلافت کے سارے اصول تھے, پھر یزید کی خلافت کو غلط کیسے کہو گے؟ صرف یزید غلط کہنا نہیں اور حسین صحیح کرنا اسلام نہیں ہے. تمہیں کہنا پڑے گا, اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تمہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھے, اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھے, نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھے, کمیٹی غلط تھی. تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا, سقیفہ غلط تھا.